السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بے شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوق کہا، اور ان تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری نظروں سے غائب رہتے ہیں اور یہ معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پارے الف لام میم میں کہا، جب انسان کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے میرے فرشتوں، میں زمین میں اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس وقت اعتراض کیا تھا، اے اللہ، کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کہ آپ کیوں ایسی مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں؟ یسفک الدماء، کہ دنیا پہ جا کر یہ مخلوق خون ریزی کرے گی، فساد مچائے گی، آپس میں جھگڑے گی، ایک دوسرے کا قتل و غارت گری کرے گی۔ آپ کیوں ایسی مخلوق کو بناتے ہیں؟ کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ فرشتوں نے اس وقت جواب دیا تھا۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ میرے فرشتوں، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے تھے، بتلائے تھے۔ جب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتلائیں تو فرشتوں نے لا علمی ظاہر کی کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتلائے۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں جو بے شمار ہیں، ان کی گنتی، ان کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ صحیح تعداد، صحیح گنتی ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ فرشتے ہر ایک الگ الگ اپنی اپنی ذمہ داری پر لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی 2 فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کے ایک دائیں طرف ہوتا ہے، ایک بائیں طرف ہوتا ہے، جس کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اور 2 فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کے قبر میں آتے ہیں، جس کو ہم منکر نکیر کہتے ہیں۔ انسان کے قبر میں دفن کرنے کے بعد اس سے سوال جواب ہوتے ہیں۔ اور بھی ایسے دوستوں بے شمار فرشتے ہیں کہ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے صبح سے شام تک کی ذمہ داری ہے، صبح آتے ہیں اور شام میں چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے ہیں جو شام میں آتے ہیں اور صبح چلے جاتے ہیں۔ ایسے بے شمار فرشتے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تعداد، ان کی گنتی اللہ ہی کو معلوم ہے، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ان تمام فرشتوں میں 4 فرشتے مقرب ہیں، مشہور ہیں۔ ان 4 فرشتوں میں نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام، آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے حضرات انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ کے احکامات لایا کرتے تھے، وحی لایا کرتے تھے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا۔ اور اللہ کی طرف سے جو بھی کتابیں، جو بھی حکم آتا تھا، وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو، نبیوں کو اور رسولوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ ایک دوسرے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کا کام سور کا پھونکنا ہے۔ قیامت کے دن، قیامت جب قائم ہونے والی ہوگی تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو آپ کے 2 سور پھونکیں گے، جس کی وجہ سے تمام انسان ختم ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ نمبر 3 تیسرے مشہور مقرب فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جن کی ذمہ داری بارش کا برسانا ہے، روزی کا پہنچانا ہے، کہ اس سال کتنا بارش برسانا ہے، کس کو کتنی روزی دینا ہے، اس کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اور چوتھے مشہور فرشتہ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری بندوں سے روح کو نکالنا ہے، جان کو نکالنا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی بندے کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں، جان کو نکالتے ہیں،
روح نکالنے والے فرشتے جس کو ہم ملک الموت بھی کہتے ہیں، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو دوستو فرشتے بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں جو معصوم ہیں، نور سے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کھانے سے پینے سے شادی بیاہ سے تمام سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فرشتوں پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اس کے اندر بہت سارے چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا کہ رسولوں پر، کتابوں پر، بعث بعد الموت پر، قیامت کے دن پر، اچھے اور بری تقدیر پر۔ تو ان چیزوں میں سے ایک فرشتوں پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کا بھی ہم یقین کرنے والے بنیں اور اس پر ایمان لانے والے بنیں اور فرشتوں کو ماننے والے بنیں۔ آمین۔